السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر غلام علی, ڈائریکٹر سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز, اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر لبنہ عمر, اسسٹنٹ پروفیسر سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز. آج ہم حاضر خدمت ہیں آج کے پروگرام علوم و ترجمہ کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکز السنہ و علوم ترجمہ زبان و ترجمہ کی ترویج کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پاکستان کا اہم حوالہ ڈاکٹر فوزیہ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بہت ہی مشکور ہیں میڈم, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرکز السنہ و علوم ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. ڈاکٹر فوزیہ جنجوعہ جو ہیں یہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے اوپر تحقیق میں ایک بہت ہی بڑا نام ہے, ایک بہت ہی اہم حوالہ ہے. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہم روٹین کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے, ان کا ڈاکٹریٹ جو ہے وہ بھی انڈینجرڈ لینگویجز کے اوپر ہے, اور انہوں نے بہت ہی ایک منجھے ہوئے ایک محقق کی طرح ان تمام لسانی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. بہت سارے سوشل لنگوسٹک سروے بھی کیے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے ایچ ای سی کی طرف سے فنڈڈ پروجیکٹس بھی علاقائی زبانوں کے اوپر کیے ہیں. اور اس سے ہٹ کے ان ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ساری جو کتابیں ہیں, 5 سے زیادہ جو کتب ہیں وہ بھی ان کی آ چکی ہیں, اور بہت سارے انٹرنیشنلی پبلشڈ جو کتابیں ہیں ان میں ان کے بک چیپٹرز بھی پبلش ہو چکے ہیں. تو ان کا ایک بہت ہی ایک اچھا کام اس حوالے سے موجود ہے, اور انہوں نے پھر پوسٹ ڈاک بھی امریکہ سے کیا, اور پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ان کی محبت کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ہر کام کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا کہ میڈم آپ یہ بتانا کیا پسند فرمائیں گی کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے وہ انڈینجرڈ لینگویجز کے اوپر ہے, تو کون سی ایک ایسی چیز تھی کہ آپ یا ہم سارے لوگ جو ہیں وہ لسانیات کے پرسپیکٹو میں کام کرتے ہیں اور یوزلی انگلش لینگویج یا انٹرنیشنل لینگویجز کو فوکس کرتے ہیں, تو آپ کے پیچھے کون سا ایسا محرک تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے پاکستانی زبانوں کے اوپر اور اسپیشلی انڈینجرڈ لینگویجز کے اوپر کام کو فوکس کیا؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پہ موقع دینے کا, اور میں تہ دل سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ کیا محرکات تھے. جیسا کہ پی ایچ ڈی کا ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو منتخب کرنا مشکل کام رہا ہے. اسی طرح میرے لیے بھی تھا. ہم نے تو اس زمانے میں کیا جب کوئی بہت زیادہ نہ ہی لائبریریز میں مواد ہوتا تھا, نہ ہی انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ موجود تھا. سسٹم ہی ڈیولپ ہو رہا تھا, ایوالو ہو رہا تھا پاکستان میں. تو یہ بات ہے 2003 کی, 2002-2003 کی. تو اس وقت میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی جس میں کہ ان موضوعات پہ, کیونکہ میرا شروع سے ہی رجحان جو ہے وہ لسانیات کی طرف تھا. میں نے ایک جو ہے وہ ماسٹرز کیا لٹریچر میں, انگلش لٹریچر میں, لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, میرا شاید یہ مزاج اتنا اس طرف ملون نہیں ہے, تو مجھے لنگوسٹکس کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے پھر لسانیات میں بھی ماسٹرز کیا. وہ ایک تو وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے مطلب مجھے زبانوں کو اسٹڈی کرنا اور وہ پسند تھا. دوسرا, اس کانفرنس نے میرے اندر بہت سارا جو ہے وہ ایک جذبہ ایسا پیدا کیا کہ نہیں مجھے کرنا ہے. تیسری اہم بات یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے جو زیادہ تر جن زبانوں پہ کام ہو رہا تھا یا جہاں پہ اس زمانے میں لوگ موجود تھے, کچھ تھوڑا بہت لکھ رہے تھے, وہ تھا پاکستان کے شمالی علاقہ جات. شمال کا مطلب شمالی علاقہ جات صرف شمالی علاقہ جات نہیں بلکہ اس میں چترال بھی شامل کر لیں آپ. اور وہاں پہ کام کرنے والے جو ہیں وہ 100% لوگ اس زمانے میں فارنرز تھے. تو مجھے ایک یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی تنگ کرتی تھی کہ ہم لوگ خود کیوں نہیں اپنی زبانوں پہ کام کرتے, جبکہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں آگہی حاصل کر کے پھر واپس لوٹ جاتے ہیں بغیر ہمیں کچھ دیے, بغیر بس ہم سے پوچھا اور چلے گئے. تو یہ چند ایک محرکات تھے جنہوں نے ایک رول پلے کیا. اور اس کے بعد جب میں گئی ہوں وہاں پہ تو میں نے واقعی
اس چیز کا لطف آیا مجھے کام کرنے کا, لوگوں سے ملنے کا, اپنے لوگوں سے ملنے کا, سفر کرنے کا. سفر ویسے ہی سکھا دیتا ہے بہت کچھ آپ کو. تو اٹ واز فن, اٹ واز ریئلی ریئلی فن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے معدوم ہوتی ہوئی زبانوں پہ کام کیا, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی کہ معدومیت سے کیا مراد ہے اور زبانوں کو محفوظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا, معدومیت پہلے تو یہ جان لینا واقعی بہت ضروری ہے کہ معدوم ہونے سے کیا مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو جو اہم ہے اس میں اور ہمیشہ سے رہی ہے, بہت سارے جو لسانیات کے ماہر ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ زبان جس کے بولنے والوں کی تعداد کم ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لینگویجنگ اور ٹرانسمیشن آف لینگویجز, یعنی ایک زبان کا منتقل ہونا دوسری نسل میں. یعنی اگر ماں باپ بول رہے ہیں تو بچوں میں اس کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ ٹرانس لینگویلزم جو ہے کہلاتا ہے, اور وہ بہت اہم ہے. تو وہ زبانیں جن کے بولنے والے کم رہ جاتے ہیں باوجود, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معدومیت کے قریب ہیں یا معدوم ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں. ایک آپ اس کو ایک کنٹینیوم پہ دیکھتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ زندہ زبانیں ہیں, وہ آہستہ 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 معدومیت کی طرف جا رہی ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل اس کے بولنے والے صفر ہو جاتے ہیں, تو وہ معدوم ہو جاتی ہیں. تو میڈم یہ انڈینجرمنٹ جو ہے لنگوسٹکس انڈینجرمنٹ ہے, اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا کانسیپٹ بھی ہے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کافی ساری گفتگو ہو رہی ہے اسپیشلی پاکستانی تناظر کے اندر, وہ ہے لنگوسٹک ریوائٹلائزیشن آف انڈینجرڈ لینگویجز, کہ ان لینگویجز کو ریوائٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ ہمیں کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا بریف کیجیے گا کہ کس طریقے سے جو ہماری لنگوسٹکس انڈینجرمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ کانسیپٹ جو ہے ریوائٹلائزیشن کا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندگی بخشنا کسی چیز کو, دوبارہ اور وائٹلائز کرنا, زندگی دینا. اب ایک زبان جو ہے وہ معدوم ہو چکی, آپ سمجھیں کہ زندہ ہی نہیں رہی, اس کا بولنے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں رہا. اب اس کو دوبارہ زندگی بخشنا جو ہے وہ عمل, وہ سارا پروسیجر ریوائٹلائزیشن ہے. اب اس میں وہ ریوائٹلائزیشن کیسے ہوتی ہے, جہاں تک تو بات ہے اس کی فکر کی اور ایک تھیریٹیکل بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی وہ ڈاکیومنٹڈ ہو, پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ اسکولوں میں پڑھائیں, اس کو جو ہے لوگوں کو اویئر کریں. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کے کوئی یا تو کوئی پرانا بولنے والا باقی ہو, شناسائی ہو, یا پھر وہ لکھی ہوئی ہو. زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رائٹنگ میں موجود ہو. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ جو بولنے والے ہیں, جو کمیونٹی ہے, وہ لوگ جن کی وہ مادری زبان تھی اور اب وہ چھوڑ چکے ہیں اسے, ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے اور وہ خود سے کہیں کہ ہاں ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی نے روح پھونک دی اور وہ زندہ ہو گئی, کوئی معجزے نہیں ہوتے. اس کے لیے بہت سارا مانیٹری فنڈ چاہیے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, کیونکہ اس کو زندہ کرنے کے لیے ہم بہت سارے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے ایک اویئرنیس کیمپین چلانا ہوتی ہے جس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. پھر اسکولوں میں اگر ہم نے اس کو بچوں تک پہنچانا ہے, اس کے لیے کتابیں چاہیے ہوں گی, کتابوں کی رائٹنگ, پرنٹنگ, پبلشنگ, ایوری تھنگ انکلوڈس, اور منی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اب آج کے ماڈرن زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف وہ کتابوں تک محدود رکھنا ہے اسے, ہم نے اس کو فلم میں بھی لانا ہے, ہم نے اس کو تھیٹر میں بھی لانا ہے, ہم نے اس کو سوشل میڈیا کی زبان بھی بنانا ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ کمیونٹی کی ہر ایکٹیویٹی, ہر آرٹ میں, اسکلپچر میں, پینٹنگز میں, ہر جگہ پہ اس کی ریفلیکشن جب تک نہیں ہوگی, لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے, آئیڈینٹی فارم نہیں کریں گے اس کے ساتھ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر
میم آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا تھریٹیکل پرسپیکٹیو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے کہ کس طریقے سے لنگوسٹکس انڈینجرمنٹ اور جو لنگوسٹکس ریوائٹلائزیشن ہے ان لینگویجز کی وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے, کون کون سے پروسیجرس ہیں. تو اب میڈم تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سی زبانیں ہیں جن پہ کام کیا اور ان زبانوں کا کن علاقوں کے ساتھ تعلق ہے, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ نے جب ان لوگوں سے انٹریکٹ کیا. یقینی طور پہ وہ آپ کا علاقہ بھی نہیں ہے, وہ آپ کی زبانیں بھی نہیں ہیں, تو وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس ان زبانوں اور علاقے کے حوالے سے. جی بالکل. بہت سارے لوگ مجھ سے جو سوال کرتے وہ سمجھتے یہی تھے کہ اچھا اس میں کام کیے آپ وہاں کی رہائشی ہوں گی, تو مائی آنسر وڈ بی نو, میں وہاں کی رہائشی نہیں ہوں. یہ صرف محبت تھی, پاکستان کی محبت, پاکستان کے خوبصورت علاقوں کی محبت جو مجھے وہاں پہ لے گئی. اور میں نے کام کیا ہے جی شمالی پاکستان. شمالی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتا ہے شمالی علاقہ جات, جس میں آپ کا گلگت, ہنزا, بلتستان آ جاتا ہے, اور جو دوسرے شمال کی سائڈ ہے وہاں پہ چترال آ جاتا ہے. چترال بہت بڑا علاقہ ہے, اس کے بھی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں, ایک شمالی, ایک جنوبی اور ایک سینٹرل جو چترال ہے. تو میرا جو زیادہ لنک رہا. پھر میں نے بعد میں تھوڑا سا کام جو ہے وہ یہ جو آپ کی ہے کوہستان ویلی, اس میں بھی کیا, لیکن جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, جو ڈیٹیلڈ ایک سیریس کام تھا, وہ میرا شمالی پاکستان کی زبانوں پہ تھا, جس میں ہنزا سے میرے پاس بروشسکی تھی اور بیرسکی یا ڈوماکی تھی, اور ان پہ کام کیا. پھر شمالی علاقہ جات میں اگر آپ چلے جائیں تو میرے پاس جو ہے چترال میں اگر آپ چلے جائیں تو میرے پاس تھی پلولا, کھوار, کلاشا اور یدگا. میڈم یہ زبانیں, جتنی زبانوں پہ آپ نے کام کیا, آپ نے یقینی طور پہ ان کو بہت ہی ڈیٹیل سے دیکھا, ان لوگوں سے بھی آپ ملے, تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ زبان کا شناخت کے ساتھ ہی بہت گہرا تعلق ہے, ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی ریوائٹلائزیشن کے اندر جو یہ پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس کا کتنا کردار ہے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جیسے برشسکی ہے یا داؤدی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ داؤدی بھی ہے اور ڈومیلی اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں, یہ ایک ہی زبان کے 2 نام ہیں, یہ کیوں ہیں, آپ نے ان چیزوں کو کیسے دیکھا, اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا. اچھا, وہاں پہ کام کرنا جو ہے, ان لوگوں سے ملنا ایک نئی دنیا تھی میرے لیے, اور بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے بات کر کے. اور جو دکھ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ جو وہ لنگوسٹک کمیونٹی ہوتی ہے نا, وہ لوگ خود سے اپنی زبان کو اون نہیں کرتے. اون نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ, اور اس کے محرکات ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی, واقعی سیاست اصل میں معدومیت اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سیاست کا کیا مطلب ہے؟ سیاست کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل ہم یہ پارلیمنٹ میں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. آخر میں تو اسی کے ساتھ لنک ہوتا ہے, لیکن پاور کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. جو بھی طاقتور ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھا دیتا ہے اور نیچا کر دیتا ہے. ان علاقوں میں بھی جیسے میں نے کہا, جو آپ نے سوال کیا وہ ریلیٹڈ ہے ہنزا ویلی سے. ہنزا ویلی بہت خوبصورت لوگ وہاں کے, جتنی خوبصورت وہ وادی ہے اتنے ہی حسین لوگ ہیں, اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ 98% لٹریسی ریٹ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے, اور وہ وہاں پہ جا کے آپ کو کیسا لگتا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ سے گفتگو میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اس کے پاس کوئی نالج ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے. وہاں پہ میرے پاس تھی جو معدوم ہوتی ہوئی زبان تھی, وہ تھی ڈوماکی, جس کو بیرسکی بھی کہتے ہیں. اب ڈوماکی جو ہے, جیسے نام سے ظاہر ہے, ڈوم, یعنی وہ ان لوگوں کی زبان سمجھی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی سمجھی جاتی ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ سوسائٹی میں ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کو نچلے طبقے کے لوگ کہتے ہیں. نچلے طبقے کے مراد کہ وہ ایسے پیشوں سے منسلک ہیں جن کو معاشرتی طور پہ ان سے فائدہ تو ضرور لیا جاتا ہے, لیکن ان کو بہرحال ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اب جب ان کے پیشوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا وہاں پہ.
کہ ان کو نیچ سمجھا جاتا تھا, ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ ابھی جب میں HEC سے ایک پروجیکٹ ہوا تو میں نے سوچا کہ 12-13 سال گزر گئے ہیں میری پرانی اسٹڈی کو, تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر 500 لوگ تھے اس معدوم ہوتی ہوئی زبان کے, تو مطلب 10 سال کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, 15 سال کے بعد. میں وہاں پہ دوبارہ چلی گئی اپنے اس پروجیکٹ کے ساتھ. لیکن حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اب وہ جو کمیونٹی تھی جو اس وقت ان پڑھ لوگوں کی تھی, یعنی 98% میں سے وہ جو 2% تھے وہ وہی لوگ تھے بیچارے, اور وہ جو وہاں پہ تعلیم کا فقدان تھا, بہت کم لوگ تعلیم یافتہ, اور جو تعلیم یافتہ تھے وہ وہاں نہیں رہتے تھے, شہروں میں رہتے تھے. اب وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں کے بچے سارے پڑھ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پولیس میں بھی ہیں, وہ مختلف اسکولوں میں جابز کر رہے ہیں بچے وہاں پہ, اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. اور اس تعلیم نے ان کو یہ شعور دیا کہ یار اگر تمہاری زبان کے ساتھ یا نام کی, اس زبان کے نام کے ساتھ ڈوماکی ایسا نام جو کہ آپ کو ایک ریفلیکشن دیتا ہے کہ یہ یعنی ڈومز کی لینگویج ہے, تو اس کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹ, بلکہ وہ مجھ سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا. میں وہاں گئی ہوں تو انہوں نے کہا آپ ڈوماکی کیوں کہہ رہی ہیں, آپ نے یہ لکھا کیوں. میں نے کوسچنر دیا, انہوں نے کہا یہ لکھا کیوں ہے ڈوماکی. میں نے کہا بیرسکی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو داؤدی ہے. پھر میں نے جب ان سے سوال کیے تو پتہ چلا انٹرویوز کے دوران کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ہماری زبان اس کی جو نس ہے وہ ملتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے, تو یہ داؤدی ہے. اب جب انہوں نے اس کو داؤدی کہا تو جو اگلی جنریشنز ہیں ان کی ینگر جنریشنز جو اب پڑھ رہی ہیں, انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے خوش دلی سے امبریس کر لیا. تو اصل بات تو رویوں پہ آتی ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کے رویے جو ہماری چھوٹی زبانیں ہیں ان کے لیے اچھے ہوں تو شاید یہ معدومیت تک بات ہی نہ جائے. لیکن یہ یہاں ہی نہیں ہے, صرف پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں زبانیں جو ہیں معدوم ہوتی ہیں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں, جن میں سے 2000 سے 3000 جو ہیں وہ معدوم ہو رہی ہیں, معدومیت کے قریب ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے لنگوسٹ کا, کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ایک زبان جو ہے معدوم ہو جاتی ہے. پھر کچھ سٹڈیز نے بتایا کہ نہیں, ہر 3 ماہ کے بعد معدوم ہوتی زبانوں کا آخری جو بولنے والا ہے وہ مرتا ہے. تو اس سے پھر یہ اسیس کیا جا سکتا ہے کہ چلیں اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اگر 2 سے 3 ہزار زبانیں ہیں تو ہر 100 سال, اگلے 100 سال کے بعد یہ 50% رہ جائیں گی. یہ اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشن ہے. تو مطلب جو بھی ہے, لیکن یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, صرف پاکستان کا نہیں ہے. اور اس کی وجہ وہی پاور ہے. جو پاورفل ہوتی ہے زبان کی پاور ظاہر ہے اس کی اکنامکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زیادہ, تو ٹھیک ہے, اور ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو زیادہ پاورفل ہے, طاقتور ہے, وہ دوسری زبانوں کو جو ہے وہ معدومیت کی طرف دھکا دے رہی ہے. میڈم یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پوری دنیا کا یہ ایک المیہ ہے, پوری دنیا میں یہ ایک المیہ ہے کہ جو زبانیں ہیں وہ معدومیت کی طرف جا رہی ہیں. لیکن وہ لوگ تو اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو اس کے لیے اچھا خاصا ایک بجٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اسٹریٹجیکلی آگے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اب جب بات ہماری اپنی آتی ہے تو ہماری اپنے ملک کے اندر تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 70 کے قریب زبانیں ہیں, اور ان میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 26 کے قریب ایسی زبانیں ہیں جو شاید معدومیت کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ کی جو سٹڈی تھی, آپ کا جو PhD کا ڈاکٹریٹ کا جو تھیسس تھا, اس میں وجوہات کون سی ہمارے سامنے آئیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو رسپانسیبل ہیں اس معدومیت کی طرف جانے والے, بھیجنے والے, یا کون سے ایسے کازز ہیں جن کازز کی وجہ سے ہماری زبانیں آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہیں, جس میں زبانیں شاید تھوڑی دیر کے بعد ہماری کم ہو جائیں یا معدومیت کی طرف چلی جائیں. وہ کون سے فیکٹرز ہیں تاکہ ہم ان کو اگر مد نظر رکھیں اور ان زبانوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کوشش کر سکیں؟ فیکٹرز کا جہاں تک تعلق ہے, عوامل تو جو ہمیں تھیریز بتاتی ہیں یا جو آلریڈی اویلیبل نالج ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 2 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل. اور جو انٹرنل فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
یہ ریسرچز نے پروو کیا ہے کہ ہمارے یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے معدومیت کا، اس کو اگر ہم جنریشن وائز دیکھیں تو ایک جنریشن ہوتی ہے جس میں یعنی فادر بھی ہیں اور پیرنٹس بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. وہ جنریشن ایسی ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، میرے بچے کے لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ وہ بائی لنگول ہو جائے، وہ زبان بھی سیکھے جو اس کے لیے اچھا مستقبل کی ضامن ہو، جو اس کے لیے بریڈ اینڈ بٹر لے کے آئے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان زبانوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں رجحان ہے انگریزی کی طرف جانے کا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ انگریزی بھی بول رہا ہے اور اپنی زبان بھی بول رہا ہے، اگلی جنریشن میں جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، اور جو تھرڈ جنریشن اس کی آئے گی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یوزلی یہ کر رہا ہے کہ ہم بائی لنگول نہیں بنائیں گے، ہم مونو لنگول، ہم صرف اسے انگریزی پڑھائیں گے، انگریزی بولے، انگریزی سیکھیں. اب وہ جو بائی لنگول تھا اس نے جب زندگی شروع کی تو اپنے پیرنٹس سے بہتر شروع کر لی، اس کے پاس جاب اپرچونٹیز زیادہ تھیں. اسی طرح سے وہ جو بچہ جو مونو لنگول یعنی صرف انگریزی بولتا ہے، اس کے لیے اور زیادہ وسیع ہو گئیں جاب کی اپرچونٹیز اور اکنامک سٹیٹس، اس کا لیونگ سٹیٹس بہتر ہو گیا. پھر جب اس کی باری آئی، اس کے بچے ہوتے ہیں فورتھ جنریشن میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. then they go back to that question کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری شناخت کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی زبان کیا تھی. اور یہی بات آپ دیکھیں لٹریچر میں مائیگرینٹس کا بہت بڑا سوال ہے، آئیڈینٹی کرائسس جس کو کہتے ہیں. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب لوگ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے جب وہ لگے رہتے ہیں، کمانے میں لگے رہتے ہیں، زندگی سنور جاتی ہے، جب اگلی جنریشن آتی ہے تو ان کو یہ سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ who we are، ہم کون ہیں، اور ہماری شناخت جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ فیکٹرز کون سے ہیں، فیکٹرز جو ہیں وہ ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل. انٹرنل فیکٹر تو یہ ہو گیا کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے بچے نے کون سی زبان پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی زبان کو ذرا پیچھے دھکیل دیا، اور ہوتے ہوتے وہ اگلی نسلوں سے غائب ہو گئی. اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں ان میں پالیٹکس ہوتی ہے، لینگویج پلاننگ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ظاہر پاور سٹرکچر تو ہوتا ہے وہ بہت بڑا رول، اکنامکس بڑا رول پلے کرتی ہے. ظاہر ہے آپ سوچیں ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملٹی لنگول ہیں، یعنی وہ 2 نہیں بلکہ 2 سے زیادہ 4 زبانیں تو عام بندہ بول لیتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں دیکھوں تو 5 بھی بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی زبان ہے، پھر اس کی علاقائی زبان ہے، پھر اردو ہے جو قومی زبان ہے، پھر اس کے بعد انگریزی ہے جو اس کو پڑھنے لکھنے کے لیے چاہیے. تو ملٹی لنگولیزم جو ہے وہ ایک پریشر تو بہرحال بلڈ کرتا ہے، بائی لنگولیزم بھی کرتا ہے، ملٹی لنگولیزم بھی کرتا ہے. وہ پریشر کیا ہے کہ جو طاقتور زبان ہے وہ انگریزی اردو پہ پریشر ڈال رہی ہے، اردو علاقائی زبانوں پہ ڈال رہا ہے، علاقائی زبانیں چھوٹی زبانوں پہ ڈال رہی ہیں. یہ اس طرح کے بہت سارے اور جو عوامل ہیں وہ بھی کار فرما ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ریڈیو نہیں ہوتا اس زبان میں، ہمارے پاس اخبار نہیں ہوتے، ہمارے پاس پوئٹری نہیں ہوتی، ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہوتا اس زبان کا، کہانیاں نہیں ہوتی، تھیٹر نہیں ہوتا، ہمارے پاس کمپیوٹر میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. جہاں تک رہ گیا میری اسٹڈی کا تعلق، تو اس میں کیونکہ پاکستان بہرحال ایک شاندار ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہاں پہ زبانوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ بھی بڑی منفرد کہانیاں تھیں. تو میری اسٹڈی نے یہ رزلٹ نکالا کہ کچھ جو ہیں عمومی فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہیں، کچھ خصوصی ہوتے ہیں. ایک جیسے میں نے آپ کو یہ ڈوماکی والی اگزامپل دی. اب میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ چترال کی ہی کلاش ویلی، کلاش میں جس کو کافرستان کہتے ہیں، بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کلاشا بولتے ہیں. اب میری اسٹڈی تھی پالولا پہ. پالولا وہ زبان ہے جو کہ کلاش لوگ بھی جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کی بھی بڑی ساری کہانیاں ہیں، ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، تو وہ پالولا بولنے لگے. ان کے پاس 2 چوائسز تھیں، بیوڑی کی اور پالولا کی. پالولا ذرا بہتر ان کو لگی، اس ایریا میں آ کے وہ سیٹل ہوئے تو وہاں وہ بولنے لگ گئے. اب جو ہے وہ کھوار وہاں کی علاقائی زبان ہے جو کہ اس کو معدومیت کی طرف لے کے جا رہی ہے پالولا کو.
تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ میرا جو کام تھا وہ کلکٹک میں تھا جہاں پالولا بولی جاتی. اس کے ساتھ ہی ایک نواحی گاؤں ہے جس کا نام ہے ارسون ویلی ہے اور وادی ہے. تو ارسون میں نے پوچھا تو پتہ چلا جی ارسونی بولی جاتی ہے. حالانکہ وہاں رہنے والے کلاش تھے, وہ جو کنورٹ تھے کلاشا ہی لوگ تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو انٹیلیجنٹ تھے. جب کلاش اسلام قبول کرتے تھے نا تو ہمارے جو معذرت کے ساتھ مولوی حضرات جو ان کو اسلام قبول کرواتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کافروں کی زبان ہے جو تم پہلے بولتے ہو, تو تمہیں اس زبان کو بھی چھوڑنا ہوگا اور تمہیں جو ہے وہ آج سے جہاں رہ رہے ہو پالولا بولنا پڑے گی. تو وہ بیچارے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے. ظاہر ہے مطلب کیونکہ ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے تھوڑی بہت تو وہ آتی ہوتی تھی, پہلے بائلنگول تھے. جن کو نہیں بھی آتی ان کو بھی بولنا منع ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ تو کلنگ ہوئی کہ ایک زبان زندہ ہے اور اس کو کہا جائے کہ تم نے نہیں بولنا, بولنے والے بھی زندہ ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا اسپیسیفک فیکٹر تھا. ارسون میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو وہاں پہ لیڈرشپ تھی اس وقت کی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کلاشا تو نہیں بولتے, ہم تو ارسونی بولتے ہیں. اور ہمارے جو ملا حضرات تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ارسون, حالانکہ وہ کلاشا کی ہی ایک ڈائلیکٹ ہے, اسی کی ایک فارم ہے جو وہاں بولی جاتی ہے ابھی تک, اور وہ ارسونی کے نام سے بولی جاتی. تو اس طرح کی بہت ساری مزیدار منفرد کہانیاں جو ہیں وہ ہماری زبانوں کی شناخت بنتی ہیں, ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان کی قصے کہانیاں ہیں معدومیت کے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ چلتا ہے سلسلہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ذکر کیا کمپیوٹرز کا, اور لینگویج ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ ہے اب زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے ہم کتنی مدد لے سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک میجر فیکٹر ہے. جب ہم نے ری وائٹلائز کرنا ہے نا, وہ تو ایک تھوڑا وقت لگتا ہے, اس میں پیسہ بھی لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ تو ہم جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کام کرتے ہیں فیلڈ میں, لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں, ان سے کروا سکتے ہیں. اور کمپیوٹر جہاں تک ظاہر ہے اگر ہم کمپیوٹر کی ایج میں رہتے ہیں, ایرا میں رہتے ہیں, اس وقت میں رہتے ہیں جہاں پہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم نے تو خیر ابھی تک اردو میں بھی اسے نہیں کیا, لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کمپیوٹر کی مدد سے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا, اس کو محفوظ کر لینا, یہ بہت بہت بڑا کام ہے. اور یہ جو ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت شاندار کام ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو سینٹر ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا پہلے آفس میں بیٹھے ہوئے کہ وہ جو ہے وہ ایسے اسٹیپ لینے کی کوشش میں ہے, اور اللہ میاں آپ لوگوں کو کامیاب کریں. اینڈ اٹس اے ویری ویری گڈ ورک ٹو ڈو. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا اینڈ فار یور انسائٹ فل تھاٹس, اور جس طریقے سے آپ نے علاقائی زبانوں کے اوپر تحقیق کی اور جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا اور ہمارے ناظرین تک یہ انفارمیشن پہنچائی, ہم بہت ہی مشکور ہیں آپ کے. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے آج کے پروگرام زبان و ترجمہ کے ساتھ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.